ٹی آر ایس کے قیام کے 20 سال کی تکمیل کے موقع پر پارٹی کا پلینری سیشن بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ ہائی ٹیکس میں جاری اس پلینری سیشن میں تقریباً 6,000 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کرونا وبا کے پیش نظر پارٹی نے صرف مندوبین کو ہی شرکت کی اجازت دی ہے اور وہی قائدین اس میں شرکت کر رہے ہیں جنہیں پارٹی کی جانب سے دعوت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ پلینری کے انتظامات کی نگرانی پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کر رہے ہیں۔ مندوبین کے لیے 35 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ پہلے سیشن کا آغاز صبح 11 بجے ہوا جو 1 بجے دوپہر تک جاری رہا۔ دوپہر 2 بجے تا 5 بجے شام دوسرا سیشن ہوا۔ ہائی ٹیکس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کے ساتھ ساتھ راستوں میں ٹی آر ایس کے پرچم، فلیکسی بورڈز اور قائدین کے کٹ آؤٹس بڑے پیمانے پر لگا دیے گئے ہیں اور سارے علاقے کو گلابی رنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس نے ٹی آر ایس پلینری کے پیش نظر ہائی ٹیکس اور اس کے اطراف ٹریفک پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مسلسل 9ویں مرتبہ ٹی آر ایس کے صدر منتخب قرار دیے گئے۔ ٹی آر ایس کے الیکشن ریٹرننگ آفیسر و ٹی آر ایس کے جنرل سیکرٹری سرینیواس ریڈی نے ہائی ٹیکس میں منعقدہ پارٹی کے پلینری سیشن میں چندر شیکھر راؤ کے بلا مقابلہ پارٹی کے صدر کے طور پر انتخاب کا اعلان کیا۔ ٹی آر ایس کے بیشتر پارٹی لیڈروں نے 18 پرچہ نامزدگیاں چندر شیکھر راؤ کی حمایت میں داخل کیے تھے۔ پارٹی کے کسی اور لیڈر نے اس عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل نہیں کی۔ اس پلینری سیشن میں قرارداد منظور کرتے ہوئے پارٹی کے صدر منتخب ہونے پر چندر شیکھر راؤ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ ٹی آر ایس سربراہ و وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ تحریک کے بارے میں پھیلائے گئے شکوک و شبہات اور غلط معلومات کے درمیان گلابی پرچم لہرایا گیا اور 27 اکتوبر 2001 کو تلنگانہ کے جہدکار کنڈا لکشمن باپو جی کی موجودگی میں پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلسل 9ویں مرتبہ پارٹی کے صدر منتخب ہونے کے بعد ہائی ٹیکس میں منعقدہ پلینری سیشن سے کلیدی خطبہ دیتے ہوئے چندر شیکھر راؤ نے انہیں منتخب کرنے پر تمام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے قیام کے موقع پر کئی شبہات کا اظہار کیا گیا تھا۔ پارٹی کا قیام نامناسب حالات میں عمل میں لایا گیا اور ٹی آر ایس کے جھنڈے کو جاری کیا گیا۔ تلنگانہ تحریک کا آغاز چند دوستوں سے ہوا۔ تحریک آزادی میں کئی ناکامیوں کے باوجود جدوجہد نہیں رکی۔ اس لڑائی میں ایمانداری تھی جس کی وجہ سے کامیابی ملی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے کئی طرح کے غلط پروپیگنڈے کیے گئے تھے تاہم ان 7 سالوں میں یہ تمام جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں دلت بندھو اسکیم کے آغاز کے بعد اے پی میں بھی ٹی آر ایس کے قیام کے لیے کئی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ ٹی آر ایس کے پلینری سیشن کے سلسلے میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر لگائے گئے فلیکسی بورڈز کے خلاف بی جے پی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر رسپانس آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ زعفرانی جماعت کے کارکنوں نے ان فلیکسی بورڈز کو فوری نکال دینے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے احتجاجی لیڈروں نے کہا کہ شہر میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے انتخابات تو ہو گئے ہیں تاہم کسی بھی ڈویژن میں 1 روپے کا کام بھی نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹی آر ایس جشن کے لیے چکن اور مٹن کا انتظام کر رہی ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ایم آر پی ایس سربراہ کرشنا مادیگا نے سکندرآباد کے بوئن پلی میں مادیگا ملازمین کی قومی مہاسبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس سی زمرہ بندی کے لیے آئندہ ماہ کی 24 تاریخ کو چلو دہلی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مادیگا طبقے کے حقیقی ساتھی مرکزی وزیر کشن ریڈی ہیں۔ مرکزی وزیر نارائن سوامی نے اس خصوص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس سی زمرہ بندی صرف تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں نہیں ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے کہا کہ ایس سی زمرہ بندی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ تلنگانہ میڈیکل کانٹریکٹ امپلائیز ورکرز یونین نے سرکاری دواخانوں میں کام کرنے والے سیکورٹی سٹاف اور سینیٹیشن ورکرز کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا منظم کیا۔ جنرل سیکرٹری اے آئی ٹی یو سی حیدرآباد کونسل ایم نرسمہا اور کارگزار صدر محمد یوسف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کووڈ-19 کے چلتے دواخانے میں فرسٹ لائن واریر کے طور پر کام کرنے والے تمام ملازمین کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ریاست بھر میں آج سے انٹرمیڈیٹ سال اول امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ انٹر سال دوم کے طلباء کے لیے سال اول کے امتحانات آج سے شروع ہوئے۔ یہ امتحان صبح 9 بجے شروع ہوا اور اس کا اختتام 12 بجے دوپہر ہوا۔ طلباء کی بڑی تعداد امتحانی مراکز پر دیکھی گئی۔ ماسک لگانے والے طلباء کو تھرمل اسکریننگ سے گزرنے کے بعد ہی امتحان ہال میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔
ریاست کے 1768 مراکز پر انٹرمیڈیٹ بورڈ کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں اور 25,258 نگران کاروں کو امتحان میں نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ امتحانات کا اختتام 3 نومبر کو ہوگا۔ جاریہ سال مارچ میں کرونا کی لہر کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات منعقد نہیں ہو سکے تھے، جس کے بعد طلبہ کو سال دوم میں پروموٹ کر دیا گیا تھا، تاہم انہیں پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا کہ انہیں سال اول کے امتحانات جب کبھی صورتحال بہتر ہوگی تحریر کرنا ہوگا۔ حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے پلینری سیشن کے سلسلے میں لگائے گئے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے بینر کو نامعلوم افراد نے پھاڑ ڈالا۔ یہ بینر ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے اکبر باغ ڈویژن میں لگایا گیا تھا۔ مقامی ٹی آر ایس قائد عمران اور پارٹی کے دیگر کارکنوں نے اس واقعے کے خلاف چادر گھاٹ پولیس سے شکایت کی اور وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ اکبر باغ ٹی آر ایس صدر کے پوسٹر کو پھاڑنے والے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بینر کو خراب کرنا اور اسے پھاڑ ڈالنا نامناسب ہے۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے اس واقعے کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ریاست میں شراب کی دکانات کے مالکین دشہرے کے موقع پر زبردست کاروبار کے بعد اب ایک مخمصے میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کا تقریباً اسٹاک جو کہ 2019 سے لے کے 21 تک کے لیے جاری کیا گیا تھا، نومبر میں ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہیں اب تلنگانہ اسٹیٹ بیوریجز کارپوریشن سے زائد اسٹاک نقد رقم ادا کر کے خریدنا پڑے گا۔ ماہ اکتوبر میں بیر کی فروخت 34% سے بڑھ کر 53% ہو گئی ہے۔ حکومت ایکسائز پالیسی کے بارے میں کوئی حتمی اعلان نہیں کیا ہے، چنانچہ شراب کی دکانات کے مالکین شراب کا اسٹاک کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ سابق ایم پی اور بی جے پی کے لیڈر وجے شانتی نے حضرآباد اسمبلی کے انتخابات کے لیے ٹی آر ایس کی جانب سے وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کو انچارج بنانے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہریش راؤ ووٹوں کی خریدی کے معاملے میں کافی بدنام ہے، ان کی موجودگی سے پرامن اور منصفانہ رائے دہی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ہریش راؤ کی کرتوتوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کو بھی مطلع کیا ہے۔ دواخانہ عثمانیہ کی خستہ حالی اس وقت ظاہر ہوئی جب ڈرامٹولوجی شعبے میں ایک سیلنگ فین ایک پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر کے سر پر گر پڑا۔ آؤٹ پیشنٹ شعبے میں کام کرنے والی خاتون ڈاکٹر بھاونا سری کے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اس واقعے سے دواخانے میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسوں میں ایک قسم کا خوف پایا جاتا ہے۔ ریاستی وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں 1,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ایرو اسپیس اور ڈیفنس کے سرکردہ ادارے ویم ٹیکنالوجیز کے ظہیر آباد میں تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کے حدود میں 511 ایکڑ پر قیام پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تلنگانہ کے تقریباً 2,000 نوجوانوں کو راست روزگار حاصل ہوگا اور بالواسطہ طور پر مزید نوجوانوں کو روزگار و اداروں میں کام ملے گا۔ وزیر موصوف کی موجودگی میں پرنسپل سیکریٹری صنعت جیش رنجن اور ویم ٹیکنالوجیز کے عہدیداروں کے درمیان معاہدہ اتفاق پر دستخط ہوئی۔ اس موقع پر ویم ٹیکنالوجیز کے سرکردہ ڈائریکٹر ڈاکٹر پلم راجو کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ وزیر تارک راما راؤ نے کہا کہ ویم ٹیکنالوجیز دفاعی شعبے میں آکاش میزائل کی تیاری میں بی ڈی ایل سے اشتراک و تعاون کر رہا ہے۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ویم ٹیکنالوجیز اپنا خود کا میزائل سسٹم ہندوستانی افواج کے لیے تیار کر رہا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر سی آئی ایس ایف انٹیلیجنس ٹیم کے عہدیداروں نے ایک خاتون کو پکڑ لیا۔ اس خاتون کے بیگ میں بڑے پیمانے پر سعودی ریال تھے۔ یہ خاتون حیدرآباد سے دبئی جا رہی تھی۔ اس کے بیگ میں بیرونی کرنسی کے بنڈل پائے گئے۔ ان ضبط شدہ ریال کی مالیت ہندوستانی کرنسی میں 10,09,495 روپے تھی۔ اس معاملے کو مزید کارروائی کے لیے کسٹم سے رجوع کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی اونچی چوٹی اور دوسری چوٹیوں کو سر کرنے والے اقلیتی طالب علم علی احمد کو بودھن کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی شکیل عامر نے تہنیت پیش کی۔ علی احمد ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اسپانسر کی تلاش میں ہیں۔ وقف بورڈ میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر وہ کام کرتے ہیں اور اوپن یونیورسٹی سے ڈگری سال آخر کے طالب علم ہیں اور بودھن کے رہنے والے ہیں۔ میڈیچل ضلع کے قطب اللہ پور میں خود کو انکم ٹیکس عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے ایک شخص نے زیورات کی دکان کے مالک کو دھوکہ دیا۔
اس مہینے کی 21 تاریخ کو یہ شخص آئی ماتا جیولرز کی دکان پر سونا خریدنے آیا۔ اس شخص نے 1,60,000 روپے کے سونے کے زیورات خریدے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ آن لائن رقم ٹرانسفر کر دے گا۔ آدھے گھنٹے میں ان کے اکاؤنٹ میں نقد رقم جمع کرنے کا یقین دلا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دھوکے باز نے 5,000 روپے میں ایک کیب بھی دن بھر کے لیے بک کی تھی۔ زیورات لے کر وہ کیب میں روانہ ہو گیا، تاہم کچھ دور جانے کے بعد جیڈی مٹلا پائپ لائن روڈ پر ڈرائیور کو کار روک دینے کی اس نے ہدایت دی اور کار سے اتر کر کچھ خریدی کے بہانے وہ غائب ہو گیا۔ کافی انتظار کے بعد اس کے وہاں نہ پہنچنے پر ڈرائیور دوبارہ اسی جیولری شاپ پہنچا جہاں اس نے زیورات خریدے تھے اور اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس پر جیولری شاپ والوں نے بتایا کہ وہ یہاں نہیں آیا ہے۔ اس نے 1,60,000 روپے کے زیورات کی رقم بھی ادا نہیں کی، جس پر اس شخص کے خلاف پیٹ بشیر آباد پولیس میں شکایت کی گئی۔ کیسرا آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں سائبر کرائم اے سی پی پرساد کے 3 ارکان خاندان ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص شدید زخمی بھی ہو گیا، جس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں اے سی پی کی اہلیہ شوبھا، اے سی پی کا بھتیجا بھاسکر، اس کی بیوی ہلاک ہو گئے، جبکہ اے سی پی کا بھائی بالا کرشنا شدید زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ یہ افراد پرکاشم ضلع کے چیرالا میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپس ہو رہے تھے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے ہندوستان پاکستان میچ کے دوران بیٹنگ کا ریکٹ چلانے والے 8 افراد کو 2 الگ الگ مقامات سے گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس پولیس نے بتایا کہ بوئن پلی پولیس اسٹیشن حدود میں 5 اور رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جو عالمی کپ T20 انڈیا پاکستان میچ کے دوران آن لائن بیٹنگ وصول کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 1,02,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 6 موبائل فونز ضبط کیے۔ رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن حدود سے راہل للانی، محمد اکرم اور رضوان پیرانی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بوئن پلی پولیس اسٹیشن حدود سے امیتوج سنگھ، نوتیجا سنگھ، سمرنجیت سنگھ، چرنجیت سنگھ، راج گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس ٹولی کے پاس سے موبائل فونز، ایک ٹی وی، 1,04,000 روپے نقد رقم بھی ضبط کر لی گئی۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد پر ماؤ نوازوں اور گرے ہاؤنڈز کے عملے کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ ملگ اور بیجاپور کے جنگلات میں پیش آئے اس فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے واقعے میں 3 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ مقامی واقعے سے AK-47 کے علاوہ دیگر اسلحہ ضبط کیا گیا۔ ملگ ضلع کے ایس پی سنگرام سنگھ پاٹل نے انکاؤنٹر کی تصدیق کی ہے۔ ہر عوامی ٹرانسپورٹ، چاہے وہ لوکل بس ہو یا پھر میٹرو ٹرین، تمام میں خواتین کو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ تاہم ایک خاتون کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ خاتون اپنے ننھے بچے کے ساتھ میٹرو ٹرین میں سفر کے دوران ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ غیر انسانی واقعہ شہر حیدرآباد کا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس کو سیٹ کی پیشکش نہیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف بعض افراد کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران ہجوم سے بچنے کے لیے ہی یہ خاتون جان بوجھ کر ٹرین کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسٹائلش کھلاڑی بابر اعظم نے ICC T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کی 10 وکٹ سے شاندار جیت کی قیادت کرتے ہوئے 29 سال کی نفسیاتی رکاوٹ توڑ دی۔ ورلڈ کپس میں روایتی حریف کے خلاف 13 کوششوں میں یہ پاکستان کی پہلی کامیابی ہے۔ ہندوستان نے سڈنی میں سب سے پہلے 1992 میں مقابلے کے بعد 7 ون ڈے اور 5 T20 ورلڈ کپ میچوں میں پاکستان کو ہرایا تھا۔ شاید اس سلسلے کو کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہی تھا۔ وراٹ کوہلی نے آج نصف سنچری بنائی، لیکن بابر اعظم کی اننگز کے سامنے یہ بہت پھیکی ثابت ہوئی، جو 152 کے تعاقب میں کبھی جارحانہ نظر آئے تو کبھی اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ انہوں نے 52 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 68 ناٹ آؤٹ رنز بنائے۔ پاکستان نے صرف 17.5 اوورز میں جیت حاصل کی۔ ہندوستان کے لیے ایک اور خراب بات یہ رہی کہ اس نے کبھی بھی کسی T20 انٹرنیشنل میں 10 وکٹ سے شکست نہیں کھائی اور پاکستان نے پہلی مرتبہ اس قدر بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ اس طرح پاکستان کو جشن کے کئی مواقع ملے۔